السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح آپ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز الفطر کیسے ادا کی، چند مسنون اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیے وہ بیان کیے دیتا ہوں۔ دیکھو، جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیریں جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ اور تکبیریں کیا ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کا دن جب آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے، اور اس کے بعد سب سے اچھا جو کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیب تن فرماتے، اور اس کے بعد کپڑے کے اوپر خوشبو لگاتے، اور پھر عید کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو تا کھجوریں عید الفطر والے دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے، 1 3 5 اس طرح تا کھجوریں کھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ کی طرف جاتے۔ اور پھر نماز عید ادا کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گئے تھے اس راستے سے نہیں بلکہ راستہ بدل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے کے آتے۔ اب لاک ڈاؤن ہے، اور خاص طور پر سعودی عرب کے اندر اور پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر بھی اکثر جگہ پر لوگ جو ہے وہ عید کی نماز جو ہے گھر کے اندر وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو طریقہ گھر کے اندر نماز پڑھنے کا، یہ میں اس کو تھوڑا سا بیان کروں۔ دیکھو، جب آپ گھر کے اندر نماز پڑھیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ خطبہ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے، لیکن یہاں پر جو سعودی عرب کے اندر جو علماء کی کمیٹی ہے انہوں نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ گھر کے اندر جب نماز پڑھیں گے تو خطبہ جو ہے وہ خطبہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ عید کی ادا کی جائے گی۔ اب کم از کم کتنے لوگ جو ہے اس حوالے سے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 2 آدمی جو ہے کم از کم وہ عید کی نماز جو ہے نا وہ ادا کر سکتے ہیں، خواہ ایک مرد اور عورت ہو۔ اگر عورت ساتھ ہوگی تو وہ پیچھے کھڑی ہوگی اور مرد جو ہے وہ عید کی نماز وہ پڑھائے گا۔ اور اسی طرح اگر 2 آدمی ہیں تو جو بڑا ہے وہ جماعت کرائے گا، چھوٹا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، یا جس کو قرآن زیادہ آتا ہے وہ جماعت کروائے گا اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بائیں طرف آ کر کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کان سے پکڑ کے اپنے دائیں طرف کیا۔ تو اس سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر 2 آدمی جماعت کروا رہے ہیں تو جو امام ہے وہ مقتدی کو اپنے دائیں طرف کھڑا کرے گا۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے اگر اس طرح 2 آدمی جو ہے نا وہ جماعت کے اندر شامل ہے، ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، جو مقتدی ہے وہ تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہوتا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ اس کو امام کے برابر کھڑا ہونا چاہیے۔ اب نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے؟ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ اس کی نیت کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں عید الفطر کی 2 نماز ادا کرنے کے پیچھے امام کے، اس طرح تو یہ جو ہے نا یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان کے ساتھ جو ہے نا اس طرح اونچی آواز میں نیت کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت نہیں ہے عید کے حوالے سے۔ ہاں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں الفاظ کے ساتھ ادا کی، مثال کے طور پر عمرہ کے وقت اللہم لبیک عمرہ، تو ہم بھی ادا کریں گے، لیکن عید کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زبان کے ساتھ اونچی الفاظ میں عید کی جو نیت ہے وہ نہیں کی۔ تو عید کی نیت اس طرح نہیں کی جائے گی زبان کے ساتھ اونچی آواز میں، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز جو ہے نا وہ شروع کی جائے گی۔ پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد دعا استفتاح، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اللہ اکبر، اس طرح 7 تکبیریں جو ہے نا وہ ادا کی جائیں گی۔ اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد پہلی رکعت کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الاعلی، یعنی سبح اسم ربک الاعلی یہ پڑھتے، اور اس کے بعد رکوع میں جاتے، اور اس کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اس کے بعد 2 سجدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے، پھر تکبیر کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہہ کے کھڑے ہوتے اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 تکبیریں جو ہے نا وہ کہتے، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الغاشیہ یہ پڑھتے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ صورتیں نہیں آتی تو کوئی بھی صورتیں جو ہے نا پڑھی جا سکتی ہیں. تو پھر اس کے بعد جب دوسری رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی صورت ملا کر کے آپ پڑھ لیں تو پھر جو ہے نا وہ رکوع کرنا اور اس کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد دو سجدے کرنا اور اس کے بعد پوری تشہد ادا کرنا، پھر دونوں طرف سلام پھیر دینا. تو یہ جو ہے وہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کے ساتھ نماز عید جو ہے نا ادا کرتے. نماز عید جب ادا کر لیتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دیتے اپنے ساتھیوں کو، اور یہ الفاظ کہنا وہ مسنون ہے تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کو ربنا تقبل منا، ہماری جو یہ جوہد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور آپ کی جو جوہد ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے. تو اس طرح کے الفاظ جو ہے نا وہ کہنا یہ مسنون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہاں میں ایک اور گزارش بھی پیش کیے دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ الفطر عید نماز ادا کرنے تک ادا نہیں کی تو ان سے گزارش ہے کہ عید نماز ادا کرنے سے پہلے یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ ادا کر دی جائے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. فرمایا کہ جس نے عید الفطر ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کیا تو اس کی زکوٰۃ الفطر ادا ہوگی، اور اگر کسی نے نہیں کی زکوٰۃ الفطر ادا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عام صدقہ ہو جائے گا، زکوٰۃ الفطر اس کی ادا نہیں ہوگی. تو یہ مختصر اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عید کے حوالے سے جو اعمال سنت سے ثابت ہے من اسی طرح ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.